بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوتیلی ماں مجھے بھوکا اسٹور روم میں بند کر دیتی تو روز مجھے وہاں جنات لذیذ پکوان دیتے۔ ایک دن دلہن کا لباس ملا، میں نے جوں ہی پہنا۔ یاسمین، ارے او یاسمین، کہاں ہو بیٹا؟ یاسمین کی ماں اسے آواز دے کر بلانے لگی۔ وہ اپنے ریشمی بال سمیٹتے ہوئے باہر آ گئی۔ جی امی، ابھی تک سو رہی ہو؟ دیکھو کتنے سارے برتن میلے پڑے ہیں، سارا گھر ہی بکھرا ہوا ہے، تمہیں تو بس سونا ہوتا ہے۔ ہر وقت یاسمین کی ماں اسے ڈانٹتے ہوئے لہجے میں بولتی۔ خود باورچی خانے میں داخل ہوئی جہاں پر اس نے گوشت نکال کر رکھا تھا۔ گھر میں ہر طرف گہما گہمی کا ماحول تھا۔ یاسمین نے سب سے پہلے سارے برتن سمیٹ کر باہر کھلے صحن میں ایک طرف جمع کیے جہاں پر ان کی پانی کی ٹنکی تھی۔ خاص برتن دھونے کے لیے اس کے بعد جھاڑو دینے لگی۔ اس کی ماں نے جب تک گوشت چولہے پر چڑھا دیا تھا۔ یاسمین کے گھر میں صرف 5 افراد ہی تھے، اس کا والد، ماں اور اس کا چھوٹا بھائی نوید، اور ایک لڑکی جس کو ان لوگوں نے اسٹور روم میں بند کیا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک دفتر میں ملازمت کرتا۔ نوید ابھی طالب علم تھا اور اس کی ماں گھر کا چولہا چوکا سنبھالا کرتی۔ یاسمین بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی بننے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ وہ اپنی ماں کا ہر کام میں ہاتھ بٹایا کرتی، مگر جب آس پاس کی عورتیں آتی صرف تب۔ پھر وہ عورتیں جا کر اپنے گھر بتاتی کہ یاسمین بہت نیک لڑکی ہے۔ اس طرح سے سارے محلے میں بھی ان کی بہت عزت ہوتی تھی۔ یاسمین کی ماں سب سے بہت پیار اور محبت سے پیش آتی، مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرتی، جس کی وجہ سے اس کا کافی اچھا نام بن چکا تھا۔ یاسمین کا والد شام کے وقت گھر واپس آتا۔ سارا دن یاسمین کی ماں اور یاسمین گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور سب عورتوں کی زبانوں پر ان کی نیک نامی کے قصیدے چلتے۔ عورتیں واہ واہ کرتی، کیسی یاسمین بیٹی ہے جو سارا دن اپنی ماں کا ہاتھ بٹایا کرتی ہے، اس جیسی بچی تو سارے محلے میں کہیں نہیں۔ یاسمین جب بھی پڑوس کی عورتوں کو گھر میں داخل ہوتے دیکھتی فوراً جھاڑو اٹھا کر گھر صاف کرنے لگتی، برتن سمیٹ کر دھونے لگتی، فوراً ہانڈی چڑھا دیتی، کبھی روٹی پکانے لگ جاتی۔ یاسمین کو اپنے رشتے کی بے حد فکر تھی۔ اس کی ماں نے اسے خوب اچھے طریقے سے سمجھا رکھا تھا۔ جو لڑکیاں زیادہ کام کاج میں حصہ لیتی ہیں، خود کو سگھڑ ظاہر کرتی ہیں، تو آس پاس کی عورتیں گھروں میں جا کر یہ باتیں کرتی ہیں کہ لڑکی کام میں تیز ہے، گھر سنبھال لے گی اچھے سے۔ پھر اس طرح اچھے اچھے گھروں سے رشتے بھی جلدی آتے ہیں۔ یاسمین کو امیر گھر میں جانے کی بے حد خواہش تھی۔ اس کی ماں اسے پکارنے لگی، یاسمین بیٹا، اسٹور کا دروازہ کچھ دیر کے لیے کھول دو تاکہ اس کی سانس بحال ہو سکے، ایسا نہ ہو ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور ایک دن اس کی لاش پڑی ملے اسٹور روم سے۔ آخر کون تھی جو کئی دن سے بھوکی پیاسی اسٹور روم میں قید تھی، جس کی سانس بحال ہونے کا یاسمین کی ماں ذکر کر رہی تھی؟ یاسمین اور اس کی ماں تو سارا دن گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ کچھ دیر تک یاسمین کا والد بھی کچھ شاپر ہاتھ میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ یاسمین کی ماں، یہ سامان لیجئے جو آپ نے کہا تھا۔ اسے دیکھ فوراً یاسمین نے اسٹور روم کا دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا۔ وہ سارا سامان لے آیا ہوں جو آپ نے کہا تھا، مگر پھر بھی چیک کریں، اگر کچھ رہ گیا ہو تو مجھے ایک پرچی پر لکھ کر دے دیں، میں واپسی پر لیتا آؤں گا۔ بس یاسمین کے ابا دعا کریں کہ آج ہی یہ کام طے ہو جائے، ہمیشہ کی طرح کہیں آج پھر سے ہمیں مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہماری مراد پوری ہو جائے۔ یاسمین کی ماں یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے والد سے باتیں کرنے لگی اور سامان نکالتی چیک کرتی رہی اور ایک مایوسی کی آہ بھر کے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگی، یا اللہ، اب تو ہی میری بیٹی کا نصیب کھول دے۔ یاسمین تو بہت خوبصورت تھی، مگر کیا وجہ تھی کہ ہمیشہ اس کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا؟ رشتے والے لوگ ہاں کر کے جاتے، مگر کچھ ہی دن تک ان کا جواب آتا کہ ہمیں آپ سے رشتہ نہیں کرنا، آپ کہیں اور رشتہ کر دیں، ہماری طرف سے نہ ہے، اور سارے گھر میں مایوسی چھا جاتی اور پھر سارا غصہ اسٹور روم میں قید اس لڑکی پر نکالا جاتا۔ کبھی کبھی تو اسے کھانا دیا جاتا، مگر اکثر اسے کوئی یاد نہ کرتا، اور اس کا سگا باپ بھی نہیں، اس کے لیے تو وہ مر چکی تھی، شاید جو پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لیتا تھا۔ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یقیناً اس میں بھی ایک راز چھپا تھا، جو اس قدر اس کا باپ اس سے غافل ہو چکا تھا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، جب یاسمین کے والد کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی پیدائش پر بے حد خوش تھا۔ خدا سے جو مانگا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔
ایک منکا سی پری ان کے آنگن میں اتری تھی جسے وہ بے حد پیار کرتا تھا، مگر وہ یاسمین نہیں تھی، کیونکہ یاسمین تو اس کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی اور وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ سارا کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ جو رحمت ان کے گھر نازل ہوئی تھی، ایک ننھی سی جان، تو اس لڑکی کا نام ان لوگوں نے شمع رکھا تھا۔ شمع بہت ہی خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ حادثہ بہت خوفناک تھا۔ شمع کی خاموشی کی سب سے بڑی وجہ اس کی ماں کی اچانک موت تھی۔ یاسمین کی دادی نے کچھ ہی وقت کے بعد اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کر دی، جبکہ شمع کی ماں اور اس کے باپ نے پہلی شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ اس شادی میں کوئی بھی رضامند نہیں تھا۔ شمع کی والدہ بے حد خوبصورت تھیں۔ شمع کے والد نے پہلی نظر میں ہی شمع کی والدہ کو پسند کر لیا تھا۔ وہ خاندان سے باہر ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے، جہاں پر ان لوگوں کے پٹھان دوست بھی اپنی فیملی سمیت آئے تھے۔ شمع کی والدہ پٹھان فیملی سے تھیں، رنگ گورا چٹا، منہ پتلے سے، نقش بے حد حسین، اور شمع کے والد نے اس وقت یہی سوچا تھا کہ اسی سے شادی کروں گا۔ اپنی خالہ کی بیٹی سے منگنی کے باوجود بھی شمع کے والد نے وہ منگنی توڑ دی تھی، کیونکہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اس کی من پسند بیوی ہی ملے، اور شمع کی والدہ شمع کی طرح بے حد حسین تھی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، جو آخر میں شمع کو ہی بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اس شادی میں پہلے تو کوئی بھی رضامند نہیں تھا، کیونکہ خاندان کے بڑوں نے شمع کے والد کی منگنی یاسمین کی ماں سے کروائی تھی، مگر اس شادی پر خاندان میں کوئی بھی ذات کے باہر شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ شمع کے والد نے بہت سی کوششوں کے بعد آخرکار سب کو منا ہی لیا تھا کہ وہ شمع کی ماں سے ہی شادی کرے گا، کیونکہ وہ اس کو دل سے پسند کرتا تھا۔ اس کی بے لوث محبت کے آگے آخرکار اس کے والدین نے گھٹنے ٹیک ہی لیے جب اس نے دھمکی دی گھر چھوڑ کر جانے کی، جبکہ یاسمین کی ماں اسے خاندان والوں نے زبردستی دی تھی۔ خاص کر شمع کی دادی کی ضد تھی کہ وہ اپنی بھانجی بیاہ کر لائے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا، شادی ہو گئی۔ شمع کے والد نے گاؤں چھوڑا اور شہر میں آ کر نوکری کرنے لگا۔ شمع کی ماں شہر کی رہنے والی تھی۔ وہ گاؤں میں گزارا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ کسی کی بھی نہ بنتی تھی۔ وہ سارا دن اکیلے کمرے میں بند رہتی اور سکتا جاتی تھی۔ اسے گھر میں لے کر تو آ گئے تھے، مگر کوئی بھی اس سے اب خوش نہیں تھا۔ اس کی ساس اسے اٹھتے بیٹھتے تانے دیا کرتی، اللہ تجھے غارت کرے، تو نے میری بھانجی کی جگہ لے لی ہے، تو کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ وہ ہر وقت کے رونے سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے واقعی اب ان سب کی بددعاؤں سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کا گزارا جہاں بے حد مشکل ہو گیا تھا، وہ اب مزید اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے رہنے کے قابل چھوڑا ہی نہ گیا تھا۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت میں تو کوئی بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ آپس میں بہت خوش تھے، مگر کسی کی بری نظر ان کی ساری خوشیاں تباہ کر گئی، اور بالآخر شمع کی ماں اس دنیا کو اچانک سے چھوڑ کر چلی گئی۔ شمع کا والد نوکری کرتا تھا، اس کے لیے شمع کو اکیلے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب وہ اکیلے یہ سب سنبھال نہیں سکتا تھا کہ وہ گھر کے بھی سارے کام دیکھے اور بچی کو بھی دیکھے یا ساتھ لے کر جائے۔ سب مشکل تھا۔ اکیلے ایک مرد آخر کب تک یہ کر سکتا تھا؟ وہ اس ننھی سی گڑیا کو گھر میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اسے لے کر گاؤں چلا، اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اپنی ماں سے بہت منتیں کی کہ اس ننھی سی گڑیا کی پرورش کرے، مگر اس کی ماں بہت سخت مزاج تھی۔ وہ تو اسے رکھنے سے رہی، وہ تو گزرے زمانے ہی نہ بھولی تھی اپنی پوتی اور سگے بیٹے کی اولاد جو اب یتیم ہو چکی تھی، جس کے سر سے ماں کا سایہ تک چھن گیا، اس کو گلے تک نہ لگایا۔ اس کی ماں اور خاندان والوں نے اس کی آگے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ نئی ماں سے شادی کرے گا تو ہی اس بچی کو قبول کیا جائے گا۔ وہ بہت مجبور ہوا تھا۔ اس پل وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ وہ شمع کو بھی نہ سنبھال سکتا تھا۔ کچھ دن سوچنے کی مہلت مانگ کر وہ اس گاؤں میں رہا۔ بالآخر وہ مان گیا اور نکاح کر کے نعیمہ بھی اپنے ساتھ اسے شہر لے آیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کی ماں نے اپنے سارے ارمان اپنے بیٹے کی شادی پر اس دفعہ پورے کیے، جو اس کے دل کی مرادیں تھیں وہ اس دفعہ پوری ہو چکی تھیں۔ اس کی دلی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اب وہ بہت خوش تھی۔ سب نے بہت اچھے سے ان کی شادی کروائی۔ سارا خاندان اس شادی میں شریک ہوا تھا۔ وہ لوگ دلہن لے کر شہر آ گئے۔ شمع کے والد کو اب تسلی سی ہو گئی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اب شمع کا خیال رکھے گی۔
اس نے شادی اسی شرط پر کی تھی کہ نعیمہ شمع کی ماں بن کر پالے گی۔ یوں کہا جائے کہ اس نے شادی ہی شمع کی پرورش کے لیے کی تھی، مگر نعیمہ تو اپنے ذہن میں کچھ اور ہی بھر کر لائی تھی۔ کچھ وقت صحیح گزرا، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے میں اس کی سوتیلی ماں نے اسے بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ خود بھی حاملہ ہوئی، اس کی بھی کچھ ہی وقت میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے سارے کام شمع سے کروانے لگی۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کتنی کم عمر بچی ہے۔ جب دونوں بہنیں بڑی ہو رہی تھیں تو ساتھ ہی اسکول جانے لگی، مگر کچھ ہی وقت بعد شمع پر طرح طرح کے الزامات لگا کر اس کی سوتیلی ماں نے اسے گھر بٹھا دیا۔ کبھی اسکول میں چوری کا الزام لگوا دیتی، کبھی کسی کو مارنے کا، کبھی کسی کو دھوکہ دینے کا۔ اپنے شوہر کو بہت ورغلانے لگی۔ وہ یہ سب شکایات شمع کے لیے ان پر لگانے لگی۔ ویسے ہی عام کہاوت ہے کہ مرد کی آنکھیں نہیں ہوتی، صرف کان ہوتے ہیں، جو اسے بتایا جائے وہ صرف وہی دیکھنے لگتا ہے۔ یہاں بھی یہی کچھ چل رہا تھا، یہی ڈرامہ جو اس کے سامنے چلایا جاتا، اسے بھی اب وہی دکھنے لگا تھا۔ شمع اپنے والد کی نظروں میں ایک شرارتی بچہ بنا دی گئی تھی، اور سب کی نظروں میں نعیمہ نیک اور ایک بہت اچھی عورت بنی رہی، کیونکہ اس نے شمع کو سہارا دیا تھا، ایک یتیم بے سہارا بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مگر کہانی کا دوسرا رخ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نوید بھی پیدا ہو گیا، لڑکیاں بھی اب جوان ہو گئی تھیں۔ اب نعیمہ کو اپنی بیٹی یاسمین کے رشتے کی فکر ستانے لگی۔ یاسمین جوان ہو چکی تھی، خوبصورت تھی، مگر شمع اس سے کئی زیادہ حسین تھی۔ شمع کو اس کے والد کی نظروں میں گرا دیا گیا تھا۔ نعیمہ اپنے شوہر کو بتاتی کہ شمع سارا دن اپنی سہیلیوں کے گھر جاتی ہے، جبکہ اس اسٹور میں بند کر دیا جاتا تھا، وہ بھی بھوکا پیاسا، تاکہ اس کی ساری خوبصورتی پھیکی پڑ جائے اور یاسمین اس کے آگے چہکتا گلاب لگے۔ ان دونوں ماں بیٹی نے مل کر اسے اسٹور روم میں بند کرنا شروع کر دیا۔ نعیمہ نے رشتے والی سے کہہ کر کسی امیر گھرانے میں اپنی بیٹی یاسمین کا رشتہ طے کروانے کا سوچا۔ رشتے والی کو بہت پیسے کھلاتی، اس کی خوب خاطر تواضع کرتی، نئے جوڑے دکھواتی رہتی تاکہ وہ کسی امیر گھرانے میں یاسمین کا رشتہ کروا دے۔ مگر پھر بھی کوئی بھی رشتہ آتا تو یاسمین کو دیکھ کر ہاں کرتا، مگر بعد میں منع کر دیتا تھا۔ یہ سارا چکر غیب سے ہوتا کہ ان کا بنا بنایا رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ شمع بس روتی رہتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی رہتی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے دھمکی دی ہوئی تھی، اگر اس نے اسٹور میں بند کرنے والی بات کسی کو یا اپنے باپ کو بتائی تو اس پر تشدد کیا جائے گا، اسے آگ میں جلایا جائے گا، پھر اس سے سب لوگ نفرت کریں گے، اس کا چہرہ دیکھ کر خوف کھائیں گے۔ نعیمہ شمع سے اس کی ماں والے سارے بدلے گن گن کر لیتی رہی کہ میری کتنی عمر نکلوا دی، تیری ماں نے جب مری تب جا کے میرا رشتہ ہوا، میری جگہ تیری ماں نے لے رکھی تھی، اب تو سانپ بن کر میری بیٹی کی خوشیوں پر پھن پھیلائے بیٹھی ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ مگر اب ہم لوگ ایسا ہونے نہیں دیں گے، تجھے تب تک اس قید میں ہی بند رکھیں گے جب تک یاسمین کا رشتہ کسی اچھے سے گھر میں طے نہیں ہو جاتا۔ یاسمین بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، مگر دنیا کی نظر میں وہ لوگ بہت اچھے بنے رہتے۔ آج رشتہ دیکھنے کچھ لوگ آنے والے تھے، گھر سارا کا سارا چمک رہا تھا، ان لوگوں نے صفائی ستھرائی میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ یاسمین نے خوب تیاری کی تھی، ابھی بھی نیا جوڑا ڈلوایا تھا، وہ پہنا تھا، ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ شام ہوئی تو مہمان بھی آ گئے، یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے۔ لڑکے کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار تھا جس کا وہ خود مالک تھا۔ لڑکے کا نام یاسر تھا۔ شادی کے بعد وہ بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی کم عمر ہو، خوبصورت ہو، جو دبئی میں لڑکے کے ساتھ گھومے پھرے۔ یہ ساری خاصیت لڑکے کو اپنی ہونے والی بیوی میں چاہیے تھی۔ زیادہ زور اس بات پر تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت دکھنی چاہیے۔ یاسمین دکھنے میں عام سی، شکل صورت بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ مہمانوں کی خوب خاطر تواضع ہوئی، کھانا بھر بھر کے یاسمین لڑکے کے آگے پیش کرتی رہی اور اس کی ماں بار بار یہ بتاتی کہ سارا کچھ یاسمین نہیں بنایا ہے، آپ لوگوں کی خاطر سارا دن کچن میں لگی رہی تھی۔ یاسر یہ سب دیکھ کر تھوڑا امپریس ہوا تھا، انہیں شادی کرنے کی کافی جلدی تھی، وہ جلد از جلد رشتہ کر کے دبئی واپس جانا چاہتے تھے۔ لڑکی دیکھی، اچھی لگی، رشتہ پکا ہوا۔ یاسمین کو لڑکے نے انگوٹھی پہنا دی۔ لڑکی کی ماں خوش ہوئی کہ اچھی بہو ملی ہے، لڑکے کی ماں خوش ہوئی کہ اچھی بہو ملی ہے، سب لوگ بہت خوش تھے۔ شمع اس سارے معاملے سے دور تھی، بلکہ اسے جان بوجھ کر ان ساری باتوں سے دور رکھا گیا تھا۔ وہ اب تک اسٹور روم میں بند تھی، اتنی گرمی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ رات کو روزانہ وہ لوگ اسٹور روم کھول دیتی، وہ باہر صحن میں سو جایا کرتی تھی، مگر آج تو اسے کسی نے یاد ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بھوک سے بے حال ہو رہی تھی،
اچانک وہ بے ہوش ہو گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بہت خوبصورت محل جیسے گھر میں موجود تھی، جہاں طرح طرح کے پکوان بنے ہوتے تھے۔ ایک شہزادہ اس کے لیے کھانے کی میز پر اس کا منتظر تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ کسی اور دنیا میں داخل ہو گئی ہے، جہاں ایک بہت خوبصورت شہزادہ جو اس ساری سلطنت کا مالک ہے، کوئی بادشاہ یا شہنشاہ ہے جو اس کا کھانے پر انتظار کر رہا ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے لباس پر دوڑائی جو بہت گندا ہو رہا تھا۔ اس شہنشاہ نے اس بات کو محسوس کیا۔ ایک کنیز فوراً سے ایک چمکیلے کپڑے سے ڈھکا تھال اس کے سامنے لے آئی۔ اس نے جیسے ہی اس پر سے کپڑا ہٹایا تو اس میں ایک لال رنگ کا لباس تھا۔ وہ اسے غسل خانے لے گئی، جہاں شمع نے کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، بال سنوارنے اور کھانے کے لیے اس میز پر آ گئی۔ اس شہنشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے کھانا کھلایا، جہاں پر بہت لذیذ غذائیں موجود تھیں۔ ہر طرح کے پھل، حلوے، گوشت، ہر چیز موجود تھی۔ اس نے جی بھر کے کھانا کھایا، مشروبات پیے، بہت خوش ہو گئی، اور اس شہنشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تھوڑی دیر سیر کروائی اور پھر اسے ایک کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی اور وہ اسی بند اسٹور روم میں موجود تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہاں اتنے اچھے نظارے دیکھ کر آئی تھی اور کہاں یہ بند کال کوٹری تھی۔ اسے وہ سب حقیقت لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا پیٹ بھی ان لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ سب خواب ہوتا؟ وہ جنات کی نگری تھی شاید، اس نے سوچا، اور پھر آرام سے چادر بچھا کر سو گئی۔ اگلی صبح نعیمہ کا موڈ بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے شمع کو باہر نکالا اور سارا کام اسے کرنے کو کہا۔ اس کا والد آج سویرے ہی دفتر جا چکا تھا۔ نوید بھی اسکول چلا گیا تھا۔ یاسمین کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ آج سے گھر کا سارا کام تم دیکھو گے، مگر اپنے باپ کے سامنے بالکل بھی مت آنا، سمجھ گئی نا؟ نعیمہ نے منہ بسورے اس سے بات کی، مگر شمع تو آج بے حد خوش تھی۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ایک شہنشاہ کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر آئی تھی، وہ بھی اتنا لذیذ جس کا ذائقہ ابھی تک شمع کے منہ سے گیا ہی نہیں تھا۔ نعیمہ کو شمع پر بہت حیرت ہونے لگی تھی۔ کل تک تو یہ شمع بہت بجھی بجھی سی ہو رہی تھی، آج اسے کون سا قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا جو اس کی خوشی بھولے نہیں سما رہی؟ وہ حیرت زدہ ہو کر اسٹور روم کا جائزہ لینے لگ گئی، مگر اسے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ شمع گھر کے کاموں میں دل سے حصہ لے رہی تھی۔ اس نے خوشی خوشی سارے گھر کو چمکا دیا۔ کچھ دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ لڑکا جس کا یاسمین سے رشتہ طے ہوا تھا، وہ یاسمین کو لے جانے آیا تھا تاکہ اس کو گھمانے کے لیے لے کر جائے۔ وہ آیا تھا تو نعیمہ نے فوراً شمع کو یاسمین سے تیار ہونے کا بولا اور باہر آنے کا کہنے کو اندر بھیجا، اور اس لڑکے کو اندر انتظار کرنے کا بولا۔ شمع نے یاسمین کو بتایا اور خود چھت پر چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے یاسمین کا رشتہ ٹوٹے۔ یاسمین جلدی سے تیار ہو کر نکل آئی۔ شمع چھت پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ یاسمین کے منگیتر کی نظر جیسے ہی شمع پر گئی، وہ لال کپڑوں میں ملبوس کوئی افسرہ لگ رہی تھی، جیسے پرستان سے کوئی پری اتر کے ان کی چھت پر آئی تھی، اور کپڑوں کو نچوڑنے میں مگن شمع اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ وہ پانی اڑا اڑا کر اس سے کھیل رہی تھی۔ یاسمین کا منگیتر تو بس حیران ہو گیا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر کچھ ہی دیر بعد یاسمین بھی نیچے آ گئی۔ وہ اس کو لے کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ وہ فی الحال شمع کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں کئی قسم کے سوال دوڑنے لگے۔ یہ ان کے گھر میں کون سی لڑکی ہے جسے ہم نے اس دن بھی نہیں دیکھا؟ ان لوگوں نے ضرور ہم سے کچھ چھپایا ہے۔ اسے اب یاسمین پر سے اس کی توجہ ہٹ چکی تھی۔ وہ شمع کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، مگر فی الحال خاموش رہا۔ وہ بہت امیر تھا، کچھ ہی دن کے لیے پاکستان آیا تھا۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا، جیسی حسین لڑکی کی تلاش میں وہ پاکستان آیا تھا۔ شمع بالکل اس کی سوچی ہوئی تصویر کا عکس تھی، مگر اب رشتہ یاسمین کے ساتھ طے ہو چکا تھا، اس لیے وہ بہت مایوس اور پریشان سا تھا۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ وہ شاید یاسمین کی بڑی بہن ہے۔ اس نے اس کا رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ یاسمین کے لیے ہی ہاں کیوں کر دی؟ اسے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ گھر میں اور کوئی لڑکی بھی ہے یا نہیں، مگر ان لوگوں نے تو شمع کو چھپا ہی رکھا تھا، کیونکہ یاسمین کی کوئی بھابھی نہ تھی۔ اس کا بھائی ابھی کچھ چھوٹا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ یاسمین کی ہی بہن ہے۔ کچھ دیر خاموشی سے وہ دونوں پارک میں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ اس نے آخرکار پوچھ لیا، آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا گھر، رشتہ دار، سب کچھ۔
وہ شادی سے پہلے ساری تحقیق کرنا چاہتا تھا، وہ یاسمین کے بارے میں ہر ایک چیز جاننا چاہتا تھا۔ وہ پہلے تو چونک گئی، مگر جھوٹ بولنا اسے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر ہی لگ رہا تھا۔ اسے پہلے تو خیال آیا کہ شمع کا ذکر نہ ہی کروں تو ہی اچھا رہے گا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اسے اگر کہیں سے بھی پتہ لگا اور جھوٹ پکڑا گیا تو کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے۔ اس نے سرسری سا ذکر شمع کا بھی کیا۔ میری ایک بہن بھی ہے، امی ہیں، میں ہوں، بس۔ مگر آپ تو مل چکے ہیں نا سب سے؟ جس پر وہ لڑکا بولا، میں آپ کی بہن سے تو نہیں ملا، شاید وہ تب نہیں تھی جب ہمارا رشتہ ہوا تھا۔ آپ کسی روز اپنی بہن سے بھی ملوانا۔ میں ان سے نہیں ملا۔ وہ تھوڑی سی گھبرا گئی، اسے خوف تھا کہیں اس کی والدہ نہ اسے کچھ بول دے یا ناراض ہو جائے۔ اس نے ہاں کر دی۔ رات کا کھانا ان لوگوں نے باہر ہی کھایا اور پھر اسے گھر چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ شمع آج وقت سے پہلے ہی سارے کام نمٹا کر اسٹور روم میں خود ہی چلی گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان سی ہو گئی کہ آخر یہ شمع کل تک تو روتی پھرتی تھی، اسٹور روم کے نام سے گھبرا جاتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا جو وہ خود ہی خود اس میں بند ہوئے جاتی ہے۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا تھا بلکہ اچھے سے نہا دھو کر اندر چلی گئی تھی۔ سب لوگ گھر میں موجود تھے، سب یاسمین کے رشتے کو لے کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کی ماں اس کے والد کو بتا رہی تھی، وہ لوگ کافی امیر ہیں، ہماری یاسمین دبئی جا کر راج کرے گی، مجھے یاسمین کے لیے اچھے سے کپڑے وغیرہ لے کر دیں جو وہ اسے شادی کے شروع کے دنوں میں کام آئیں، جو ان لوگوں کے مد مقابل ہوں۔ ایسا نہ ہو کل کو لوگ ہماری بیٹی پر ہنس پڑیں کہ کیسی ماں تھی، ڈھنگ کا جہیز تک نہ دیا بیٹی کو۔ اس کے والد نے بھی اس بات کو مانا اور کل سے اوور ٹائم کرنے کا سوچا، بلکہ نوید کو بھی ایک فیکٹری میں لگانے کا سوچا۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ کس قدر یاسمین کے باپ کو یاسمین کی فکر ہے، وہ اس کے لیے کتنی عزیز ہے۔ اس نے یاسمین سے منع کر دیا تھا کہ گھر کے کسی کام کو اب تم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، سارا کام میں خود سنبھال لوں گی، تم بس خود پر توجہ دو، اپنے رنگ روپ کو سنوارو، اپنے چہرے کو چمکاؤ، امیر لوگ ہیں، کہیں کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ یاسمین نے بھی اس پر عمل کیا، وہ سارا دن خود پر توجہ دیتی، اپنے کپڑے بناتی، وہ بے حد خوش تھی۔ وہ اب دبئی چلی جائے گی اور کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ روز یوں ہی گزر گئے۔ شمع کو جب بھی نیند آتی تو وہ خود کو اس محل میں داخل ہوتے ہوئے محسوس کرتی۔ وہ ایک عجیب قسم کے مزیدار سے کھانے کھاتی، طرح طرح کے لباس پہنا کرتی، زیورات پہنتی، اس امیر شہزادے کے ساتھ سیر و تفریح کرتی رہتی، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کرتی۔ اسے اس زندگی میں بہت لطف محسوس ہوتا۔ وہ چاہتی کہ کاش وہ کبھی اس دنیا سے واپس ہی نہ جائے، مگر جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوتی یا اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اپنی دنیا میں موجود ہوتی۔ وہ شہزادہ اس کے لیے ہر آسائش کا بندوبست کرتا، جو بھی اس کا دل کرتا وہ کھاتی، کبھی وہ پھلوں کے باغات کی سیر کرتی، کبھی خوبصورت گھنے جنگلات کی سیر کرتی، کبھی ساحل اور سمندر کی سیر کرتی، جو اس کا دل کرتا وہ حاصل کرتی، مگر جب آنکھ کھلتی تو وہ اپنی دنیا میں پہنچ جاتی۔ اسے یہ خواب و خیال کی دنیا بہت پسند آ چکی تھی، وہ اصلی دنیا میں اب رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل اور من اس کھانے سے ہی بھر جاتا، اسے بھوک کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ اس کی ماں جب بھی کھانا بھجواتی اسی طرح واپس بھیج دیتی۔ شمع، اس کی ماں اور یاسمین کو شادی کی تیاریاں کرنی تھی، وہ اس میں مگن تھی، اس قدر مگن کہ ان کا خیال شمع سے بالکل ہٹ چکا تھا۔ وہ کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کیا پہنتی ہے، نیز کب جاگتی کب سوتی ہے، انہیں فی الحال ان سب چیزوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہاں یاسمین کا منگیتر بھی اب شمع سے ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ شمع کی ایک جھلک دیکھ کر ہی پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس نے اس جمعے کو رات کے کھانے پر یاسمین کی طرف آنا تھا اور یاسمین کے کہے کے مطابق وہ اسے شمع سے ملوانے والی تھی۔ اس کی ماں نے یاسمین کو بہت سمجھایا تھا کہ یہ غلطی نہ کرو، مگر یاسمین کو بہت اعتبار تھا کہ اس کا منگیتر بہت اچھا ہے۔ وہ لوگ پریشان تھے کہ شمع تو ہر وقت اسٹور روم میں بند ہوتی ہے، اس نے آخر کیسے دیکھ لیا اسے، کیسے پتہ چلا تھا اسے شمع کا۔ خیر سے آج جمعے کا دن تھا، سارے گھر کو صاف کر دیا گیا، ہر چیز پر نئے پردے ڈالے گئے، سارا گھر سیٹ کیا گیا۔ آج یاسمین کا منگیتر اکیلا ہی آنے والا تھا، کھانے پر اس کے ساتھ کوئی بھی گھر والے نہ تھے، وہ اکیلا تھا۔ آج اسے شمع کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا جس کے لیے وہ بے چین تھا۔ یاسمین نے شمع سے کہا تھا کہ وہ اسے جب بلائے وہ تبھی باہر آئے گی، اسے کوئی بھی تیاری کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ بالکل سادہ ہی رہے، مگر وہ سادگی میں بھی کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ کسی لپسٹک کے محتاج نہ تھے، اس کی گھنی پلکیں اور کالے آئی برو، لمبے کالے سیاہ چمکیلے بال جو اس کے حسن میں مزید اضافے کا باعث تھے، وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس نے پلین ڈریس پہنا، کھانا سارا لگ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈور بیل بجی،
فوراً یاسمین دروازے پر گئی۔ اس نے دوپٹے کے بغیر والا جوڑا پہنا تھا۔ وہ بہت ماڈرن دکھنا چاہتی تھی۔ جینس پر چھوٹی سی فراک پہنی تھی۔ بس دروازہ کھولا تو سامنے اس کا منگیتر کھڑا تھا۔ اسے اندر آنے کا بولا۔ نعیمہ نے بھی اسے سلام کیا۔ اس کے بعد کھانا لگا ہوا تھا تو سب کھانے پر ہی بیٹھ گئے۔ یاسمین کا والد، بھائی، ماں سبھی موجود تھے، مگر یاسمین کے منگیتر کی نظریں مسلسل شمع کی ہی تلاش میں تھی، مگر اس وقت تو کچھ بول نہ سکا۔ کھانا کھا کر سب فارغ ہوئے تو یاسمین کے منگیتر نے گھر دیکھنے کا بہانہ بنایا اور یاسمین کے ساتھ چھت پر چلا گیا۔ وہ لوگ وہیں ٹہل رہے تھے۔ اس نے یاسمین سے کہا، آپ کی بہن نظر نہیں آ رہی؟ یاسمین نے اسے کہا کہ اصل میں وہ میری بہن نہیں ہے، سوتیلی بہن ہے۔ وہ چونکا۔ اچھا، پھر بھی ہوئی تو بہن ہی نا، مگر وہ ہے کہاں؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ اس نے کہا، اچھا بلاتی ہوں۔ وہ نیچے آ گئی اور شمع سے کہا کہ وہ 2 منٹ کو ہی وہاں رکے، زیادہ دیر نہ رکے۔ انہوں نے چھت پر 4 کرسیاں اور ٹیبل رکھے تھے۔ یاسمین کی والدہ چائے بسکٹ وغیرہ کا انتظام کر رہی تھی۔ باورچی خانے میں شمع بہت نروس تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کا رنگ اس کی گھبراہٹ سے مزید گلابی ہو رہا تھا۔ وہ یاسمین کے ساتھ چھت پر گئی۔ یاسمین کا منگیتر تو دیکھتے ہی پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ ماشاء اللہ، اس کے لبوں پر خود ہی آ گیا۔ بہت پیاری ہے آپ کی بہن، تو بالکل کوئی شہزادی لگتی ہے۔ یاسمین نے بھی کسی مسکراہٹ اپنے چہرے پر بکھیرتے اسے جانے کا کہا، مگر اس کے منگیتر نے اسے وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے پینے کا کہا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کہیں مہمانوں کے جانے کے بعد یاسمین اور اس کی ماں اسے مار ہی نہ ڈالتی۔ اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا۔ وہ وہاں ہرگز بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، مگر یاسمین کے منگیتر نے اصرار کیا تو یاسمین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ بیٹھے ہی تھے ابھی کہ چائے بھی آ گئی۔ یاسمین کی ماں شمع کو ادھر دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ ارے شمع بیٹا، تم یہاں ہو؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی آپ کو۔ وہ اپنی سوتیلی ماں کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ بس اپنے داماد کے سامنے ہی اسے پیار کر رہی تھی تاکہ وہ اسے برا نہ سمجھے۔ وہ ہمیشہ سے محلے کے لوگوں کے سامنے بھی شمع کو اسی طرح عزت دیتی آ رہی تھی، تبھی وہ آج تک سب کی نظروں میں اتنی اچھی اور نیک بنی ہوئی تھی۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل میں اس کا رویہ شمع کے ساتھ کیسا تھا۔ شمع تو بالکل بھی معصوم تھی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کے پیار کو ترستی تھی کہ اس سے کوئی 2 بول پیار کے بولتے، وہ پگھل جاتی تھی اس پیار کے میٹھے لہجے میں۔ مگر مجال ہے جو کوئی اس سے پیار کرتا، اسے اپنا سمجھتا یا اپنا بناتا۔ یہاں تو سب اس کے لیے غیر تھے، یہاں تک کہ اس کا سگا باپ بھی اس کی خبر تک نہ لیتا تھا۔ مگر اب اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی ایک الگ ہی دنیا بسا چکی تھی۔ وہ اب ایک شہنشاہ کے ساتھ اپنا تمام وقت گزارا کرتی تھی۔ اسے اپنے خوابوں کی دنیا، حقیقت کی دنیا سے پیاری لگنے لگی تھی۔ مگر اس کا انجام کیا تھا؟ یہ تو محض ایک راز ہی تھا جو آگے جا کر ہی کھلنے والا تھا۔ کیا شمع کی دنیا کا کوئی تعلق تھا حقیقی دنیا سے یا نہیں؟ یہ پہیلی بھی بہت جلد سلجھنے والی تھی۔ یاسمین کے منگیتر کی پوری توجہ اب شمع پر تھی، مگر وہ کسی طرح سے اس سے کہتا کہ اسے یاسمین سے نہیں بلکہ شمع سے شادی کرنی ہے۔ وہ مجبور تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی یہ بات شمع کے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر سبھی لوگ شمع کے لیے سوتیلے تھے۔ شمع کی گھبراہٹ سارا ماجرا اس کے چہرے پر عیاں کر رہی تھی۔ شمع بالکل خاموش رہی، وہ ایک لفظ بھی نہ بولی تھی۔ یاسمین کا منگیتر تو شمع کی آواز سننے کو بھی ترس رہا تھا۔ سب نے چائے پی، مگر شمع صرف چائے کو دیکھتی ہی رہی۔ اس نے اٹھا کر ایک گھونٹ بھی چائے کا نہ پیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ یاسمین کا منگیتر اسے بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالی صاحبہ، کچھ تو بولیں، کوئی بات کریں، مگر وہ نظریں اٹھانے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی چلی گئی اپنے اسٹور روم میں، دروازہ بند کر دیا۔ وہ کسی بھی سزا کے لیے اب تیار تھی، مگر کس جرم کی سزا جو اس نے کیا بھی نہیں تھا؟ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھا شخص کون ہے، کیوں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ شمع نے ایک نظر بھی اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ اپنی بہن کے قہر سے بخوبی واقف تھی، مگر یاسر جو یاسمین کا منگیتر تھا اس کی سوچوں میں گم تھا۔ یاسر اس کی اس ادا پر ہی مر مٹا تھا کہ اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ کتنی باحیا لڑکی تھی، بار بار بس اپنا دوپٹہ ہی سمیٹے جا رہی تھی، سر سے اترنے ہی نہ دے رہی تھی۔
کتنی تمیز والی تھی، یاسمین نے تو دوپٹہ ہی نہیں پہنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ بھی وہاں سے نکل آیا، مگر مسلسل اس کے ذہن پر شمع سوار تھی۔ اس نے جاتے وقت بھی ادھر ادھر دیکھا کہ ایک جھلک وہ شمع کو دیکھ کے اس نے گھر آ کر سوچا کہ اب شمع سے رشتے کی بات کس طرح کی جائے۔ اس کے جانے میں بھی بہت کم دن رہ گئے تھے۔ وہ پریشان تھا، وہ اب یاسمین سے چھٹکارا چاہتا تھا اور شمع سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر شمع نے اسے ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے دل میں یاسر کے لیے کوئی بھی فیلنگ نہ تھی۔ اسے تو آنے والے خوابوں کے شہزادے سے ہی پیار تھا، جو اسے خوابوں میں ملا کرتا تھا، اس کی عزت کرتا، اسے ہر چیز لا کر اس کے قدموں میں رکھتا تھا۔ وہ شاید اپنے وقت کا بادشاہ تھا، وہ جنات کا شہنشاہ تھا، تبھی اس کے پاس اتنی طاقتیں تھیں، اتنا بڑا محل تھا جس میں شمع بھاگ بھاگ کر سیر کرتی، اچھلتی، جھولے جھولتی، ناز نخرے کرتی۔ شمع کو اب اس اسٹور روم سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ اب باہر آنا بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی۔ یاسمین کی ماں کو اب یہ فکر تھی کہ کسی طرح یاسر کے دبئی جانے سے پہلے ہی یاسمین کا نکاح کروا دیا جائے۔ نعیمہ نے پھر سے ان لوگوں کی دعوت کا سوچا تھا۔ جیسے ہی فون ملایا تو یاسر کی ماں نے اٹھایا، سلام دعا ہوئی۔ یاسر نے فون لینے کے بعد بات کی، آنٹی اس بار آپ ہماری طرف آ جائیں دعوت پر، رات کے کھانے کے انتظامات ہماری طرف سے، مگر پلیز آپ سے ایک گزارش ہے کہ ساری فیملی سمیت آنا، کوئی بھی مسنگ نہ ہو۔ وہ سمجھ چکی تھی معاملات سنگین تھے، وہ انکار نہ کر سکی۔ یاسمین کب سے خود کو سجانے سنوارنے میں لگی تھی، نوید بھی تیار تھا۔ نعیمہ نے شمع کو بھی بول دیا کہ سادہ ہی رہے، کوئی تیاری نہ کرے، یاسمین کے سسرال جانا ہے۔ سارے لوگ تیار ہو کر ان کے گھر پہلی بار گئے۔ گھر بہت خوبصورت تھا، بالکل کسی محل جیسا بنگلہ تھا، بہت بڑا، گاڑیاں بھی بہت بڑی تعداد میں کھڑی تھیں۔ وہ لوگ کافی امیر تھے، یاسمین کے تو ہوش و حواس ہی کھو گئے تھے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہاتھ کے اشاروں سے گاڑیاں دکھا رہی تھی، ان کا لان، نوکر چاکر سب دکھا رہی تھی، جبکہ شمع بالکل خاموش نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اسے ان سب دھن دولت کی کوئی فکر نہ تھی۔ یاسر یہ سارا منظر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا شمع کی ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں، جبکہ یاسمین ان سب چیزوں کے لیے کتنا اچھل رہی ہے۔ وہ اس کی اوقات ان ساری حرکتوں سے ناپ چکا تھا۔ اسے یاسمین کی اس ہلکی طبیعت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر ہاتھ دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ شمع کو دل سے پسند کرنے لگا تھا، مگر اب وہ مجبور تھا۔ اس کی چھٹی کے دن بھی ختم ہونے والے تھے، مگر یہ معاملہ کافی سنگین تھا۔ اتنی آسانی سے اتنے کم وقت میں اسے نمٹانا آسان نہ تھا۔ اس کے ہاتھ دیوار پر مارنے سے اس کا خون بہہ نکلا تھا، اور اس کی ماں نے بہتا خون دیکھ کر فوراً اس کے ہاتھ دھلوائے۔ کیا ہوا میری جان، میرا بیٹا، کیا لگ گیا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مہمان بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس اس نے منہ بناتے ہوئے شمع کی طرف دیکھا۔ یاسر بہت ہوشیار تھا، سب سمجھ چکا تھا کہ اس کی دولت کے پیچھے ہی وہ لوگ یہاں آئے ہیں، ورنہ یاسر کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ خیر سب نے کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد یاسر شمع اور یاسمین کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ لوگ گھومتے رہے۔ یاسر نے انہیں اپنا گھر دکھایا۔ نعیمہ یاسر کی ماں کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ اب رشتہ پکا ہو گیا ہے تو نکاح بھی کر دیتے، مگر یاسر کی ماں نے بات کو فی الحال ٹال دیا۔ یاسر کی مرضی اب شمع پر تھی۔ وہ اپنی ماں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر چکا تھا کہ یہ لوگ کس قدر مطلبی اور لالچی ہیں، شمع پر ظلم کرتے ہیں، اسے گھبراہٹ کا شکار بنا دیا ہے، مگر شمع کو اس سب کا بالکل علم نہ رہا کہ یاسر اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ یاسمین اس بات کو محسوس کرنے لگی تھی کہ یاسر اب شمع کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگا تھا۔ وہ لوگ اندر آ گئے۔ کچھ دیر بعد یاسمین کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے ماں سے کہا کہ اب ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ اس کی بات مان کر وہ وہاں سے چلے آئے تھے۔ گھر آ کر بہت تماشا لگایا۔ یاسمین نے شمع کو لے کر اس کی بہت مار کٹائی کی۔ وہ زمین پر بیٹھی رہی اور روتی رہی، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ ان سب میں یاسمین نے کہا، ہر بار اسی کی وجہ سے میرا رشتہ ٹوٹا ہے، مگر اس بار اگر یاسر نے کچھ بھی کہا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں آج یاسر کی نظریں پہچان گئی، وہ کس قدر احساس کی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بتا رہی ہوں، میں زندہ نہیں چھوڑوں گی شمع کو، اگر اس کی وجہ سے میرے بنے بنائے رشتے پر آنچ بھی آئی تو۔ وہ آگ بگولا ہوئے جا رہی تھی۔
جب اس کا والد گھر میں داخل ہوا تو شمع زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پیر پر بہت زیادہ چوٹ آئی تھی، پیر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کا ایک ناخن ٹوٹ چکا تھا جس سے بے حساب خون بہے جا رہا تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے، وہ آہیں بھر رہی تھی۔ وہ بہت مجبور تھی، ان لوگوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باپ نے یہ سارا منظر دیکھا، پانی کی بوتل اٹھا لایا، اسے چارپائی پر بٹھا کر اس کے پاؤں پر پانی بہاتا رہا۔ جب سارا خون صاف ہو گیا تو مرہم رکھ کر پٹی باندھی۔ اس سے وجہ پوچھی، اس نے اف تک نہ کیا۔ یاسمین بولتی رہی، چپ ہونے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یاسر مسلسل اسی کو دیکھتا رہا، سارا ٹائم میں بتا رہی ہوں۔ اگر اس نے کہا میں یاسمین کے بجائے شمع سے شادی کروں گا تو میں شمع کو زندہ جلا دوں گی، میں اسے چھوڑوں گی نہیں، میں اس بار کوئی بھی بات خود پر برداشت نہیں کروں گی۔ وہ سارے گھر میں پھر رہی تھی، کبھی کوئی چیز پھینک رہی تھی، کبھی کوئی چیز پھینک رہی تھی، سارا گھر الٹا کر رکھ دیا تھا۔ جب بھی کوئی چیز یاسمین زمین پر مارتی، شمع کے آگے پھینکتی، پھر سے شمع آنکھیں میچے رونے لگتی، جیسے کوئی معصوم بچہ ہو، اسے کوئی ہراساں کر رہا ہو۔ بالکل اسی طرح وہ اس پر وار پر وار کیے جا رہی تھی۔ نعیمہ بھی سر پکڑ کر لیٹ گئی تھی، جانے میری بیٹی کا گھر یہ شمع برباد کر دے گی۔ اس کا باپ خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس نے شمع سے کہا تم اندر چلی جاؤ۔ وہ اندر گئی۔ وہ ایک مجبور باپ بنا رہا جو اپنی بیوی اور بیٹی کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ آخر قصوروار کون ہے۔ شمع خود بھی تو نہیں گئی تھی، اسے تو ساتھ لے جایا گیا تھا۔ اس کا والد اب کچھ نرم دلی کا مظاہرہ کرنے لگا تھا۔ اس نے یہ ساری حقیقت اب اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ شمع کہیں بھی نہیں جاتی، گھر پر ہی رہتی ہے، مگر وہ پھر بھی خاموش تھا۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ یاسمین کی شادی ہو جائے تو گھر میں کچھ سکون ملے۔ کچھ دن بعد ان کے دروازے پر ایک پیغام آیا جو نوید لے کر آیا اور اپنی ماں کو بتایا کہ وہ لوگ یاسمین سے نہیں بلکہ شمع سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی یاسمین چیخنے چلانے لگی۔ میں جانتی تھی میری خوشیوں کی دشمن میری ساری خوشیاں کھا جائے گی۔ وہ رونے لگی، نعیمہ بھی بہت رونے لگی، مگر اس بار شمع کا والد بھی موجود تھا تو وہی لوگ شمع کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یاسمین کے والد نے سوچا کہ یہی اچھا موقع ہے، اگر وہ لوگ شمع کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے شمع کو ہی رخصت کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے یاسمین کے رشتوں میں کوئی بھی رکاوٹ نہ پڑے۔ یاسمین کے والد نے ان کے پیغام کا جواب بھیجا کہ ہم لوگ آپ کی بات ماننے کو راضی ہیں۔ یاسر یہ بات سن کر بہت حیران ہوا۔ کچھ ہی دن بعد شمع کو شادی کا جوڑا بھجوایا گیا۔ یاسمین کے والد نے یاسمین کو کچھ دن کے لیے گاؤں بھیج دیا تھا، اپنی دادی کے پاس، تاکہ وہ اس ماحول کو نہ دیکھے، ورنہ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اس بات کو اب تسلیم کر چکی تھی کہ یاسر اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ وہ یہ رشتہ اس کے ساتھ ختم کر چکا تھا۔ وہ بہت دن تک روتی رہی، اسے یاد کرتی رہی۔ اس کی امیری یاسمین کے دماغ سے نہیں اتر رہی تھی۔ اسے اس کی بہت لالچ تھی، وہ یہ رشتہ کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی قسمت میں یاسر نہیں لکھا ہوا تھا۔ یاسر نے شمع کے لیے شادی کا جوڑا بھجوایا جو نعیمہ نے اسے اسٹور روم میں جا کر دیا۔ اس نے وہ جوڑا کھولا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی لال جوڑا تھا جو اس تھال میں ڈھک کے اس شہنشاہ کی کنیز لائی تھی۔ شمع کے لیے یہ جوڑا بے حد حسین تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے باپ نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی تاکہ بعد میں ہم یاسمین کا بھی کہیں اچھی جگہ رشتہ تلاش کر کے شادی کر دیں، کہیں ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ اس کی جگہ سبھی لوگ پہلے تمہیں پسند کر لیں۔ کچھ دن بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ شمع وہی جوڑا پہن کر تیار ہوئی تھی۔ شادی کی ساری تقریب شادی ہال پر رکھی گئی تھی۔ شادی کے تمام چھوٹے بڑے خرچے یاسر اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے سارا انتظام بہت اچھے سے کروایا تھا۔ اسے اپنے خوابوں کی شہزادی جو ملنے لگی تھی۔ سارا شادی ہال لائٹوں سے چمک رہا تھا۔ یاسر تیار ہو کر بالکل کوئی شہنشاہ لگ رہا تھا۔ شمع کو وہ سارا منظر اپنے خواب والا منظر لگ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا وہ شادی کر کے اپنے دلہے کے ساتھ باہر ملک جانے والی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے سارے دکھوں کا مداوع ہونے جا رہا تھا۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی، مگر اس شادی میں شریک یاسمین کی جگہ اب دلہن کرسی پر شمع بیٹھی تھی۔ نعیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی بیٹی کی جگہ پر اب شمع بیٹھی تھی۔ اسے اپنے سارے کیے گئے ظلم یاد آ رہے تھے جو وہ شمع کے ساتھ کرتی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس سے اچھا بدلہ لیا تھا کہ اس کی بیٹی کی خوشیوں کا محل اب شمع کے لیے منتخب ہوا تھا۔ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ سارا ازالہ
उसी का है जो वो करती आ रही थी शमा के साथ। कुछ ही देर में निकाह की भी रस्म अदा हो गई। सब उनको मुबारकबाद पेश करने लगे। आखिरकार नईमा भी आगे बढ़ी और शमा के वालिद के साथ स्टेज पर चढ़कर शमा को मुबारकबाद पेश की। उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और उसे रुखसत करते वक्त खूब दुआएं दी कि वो हमेशा खुश रहे, खुशियाँ देखे। उससे अपने कारनामों की और अपनी बेटी की गई सारी की सारी ज़्यादतियों की भी माफ़ी मांगी। अब यास्मीन को भी दिल से माफ़ कर दो ताकि उसकी भी नसीब खुल जाए और तुम्हारी तरह उसे भी कोई शहज़ादा ही ब्याहने के लिए आए और उसे अपने साथ रुखसत करके किसी आलीशान महल में ले जाए जिसकी यास्मीन ख्वाहिश करती है। शमा ने उसे दिल से माफ़ किया। शमा का भी दिल भर आया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यासिर को शमा की ये नरम दिली बेहद पसंद थी। इसी बात से वो बहुत मुतासिर था कि किस कदर शमा में इंसानियत भरी हुई थी। वो सब पर बहुत जल्दी तरस खा लेती थी, सबको माफ़ कर देती, सारी पिछली बातें भुला दिया करती थी। सब ने उन्हें बहुत खुशी खुशी रुखसत किया और शमा अपने शौहर के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर चली गई और यासिर के साथ अपनी सारी जिंदगी हंसी खुशी बसर करने लगी। पीछे मुड़कर फिर कभी वापस ना लौटी। उसने उसी को अपनी दुनिया बना लिया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।